کہ کیا آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں؟ آج معافی کے تعلق سے خدا کے کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں ہر روز آپ دعائے ربانی پڑھتے ہیں۔ شاگردوں نے کیا کہا تھا یسوع سے کہ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ تو دعائے ربانی جو ہے یہ جو دعا ہے یہ ایک بڑی طاقت رکھتی ہے۔ دعائے ربانی کے اندر جو ہے ہمیں بہت ساری بھید کی باتیں جو وہ نظر آتی ہیں۔ تو جب یسوع مسیح نے دعا کرنا سکھائی تھی اور ہم جو ہر روز اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ یہ یہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ دعائے ربانی تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ عمل نہیں کر رہے، آپ معاف نہیں کر رہے، تو پھر آپ حقیقی مسیحی نہیں ہیں، آپ صرف نام کے مسیحی ہیں۔ آپ نے صرف ٹائٹل لے رکھا ہے کرسچینٹی میں پیدا ہونے کا، لیکن آپ حقیقی مسیحی نہیں ہیں۔ حقیقی مسیح وہ ہے جو مسیح کا پیروکار ہے، جو مسیح یسوع کو فالو کرتا ہے۔ اور اس لیے تو ہم کہتے ہیں جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہم کوئی نہیں، لیکن دعائے ربانی ہم نے رٹی ہوئی ہے، دعائے ربانی کو ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے، اس کو ہم نے لازم پڑھنا ہے، لیکن عمل جو ہے ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ تو آج میرے لیے آپ کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے اور اس پر ہم نے جو ہے وہ غور کرنا ہے۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر جو ہے آپ کو کوئی ستاتا ہے، آپ کو کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے، آپ کو کوئی دکھ دیتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، آپ کو جو ہے شاید کوئی گالیاں نکالتا ہے، لیکن آپ اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب ہم نے پتھر سے دینا ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، انہوں نے جو ہے ہماری عزت کی پرواہ نہیں کی ہے، اب ہم نے ان کو منہ نہیں لگانا ہے۔ بائبل مقدس مسیحی تعلیم اس کے برعکس ہے، فرق ہے۔ اب مسیحیت کو ہم دیکھتے ہیں، مسیحیت ایک محبت کا نام ہے۔ مسیح خاندانوں میں تو ہم پیدا ہو گئے ہیں، لیکن مسیحیت کیا ہے؟ ایک محبت کا نام ہے۔ مسیحیت جو ہے ایک مذہب نہیں ہے، یہ ایک محبت کا نام ہے، یہ ایک امن کا نام ہے، یہ ایک سلامتی کا نام ہے۔ مسیحیت جو ہے معاف کرنے کا نام ہے۔ اور اس لیے ہم جب دعائے ربانی پڑھتے ہیں نا تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ اگر آپ معاف نہیں نہ کرتے، آپ سنگ دل بن جاتے ہیں، تو پھر آپ یاد رکھیے آپ مسیحی نہیں ہیں۔ نام کا تو ٹائٹل لے رکھا ہے، اگر آپ دل کے اندر بغض رکھتے ہیں، آپ جو ہے اپنے دل کو آپ نے پتھر کر رکھا ہے، تو پھر آپ مسیحی نہیں ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے، آپ آسمان کی بادشاہی کے لائق نہیں ہیں۔ اور غصہ جو ہے یہ ہمارے لیے بربادی کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ اور کہتے ہیں غصہ جو ہے جب آتا ہے نا غصہ، تو غصہ ایک ہتھیار کی طرح ہے، ہتھیار کی طرح ہے جسے ہم فوراً جو ہے نکال لیتے ہیں، اپنی بھڑاس نکالتے ہیں دوسروں کے اوپر، اپنا غصہ نکالتے ہیں دوسروں کے اوپر۔ اور ایسے ہم اپنا غصہ نکالتے ہیں جیسے ہم جو ہے اپنی جیب سے کوئی پستول یا کوئی خنجر نکالتے ہیں نا کسی کو مارنے کے لیے، تو ہم اپنے الفاظوں کے ساتھ دوسروں کو مار رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے الفاظوں کے ساتھ دوسروں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو غصہ جو ہے وہ ایک ایسا ہی ہے جو ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں کہ کیا ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں؟ اور آج ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے، مسیح ہوتے ہوئے اگر آپ آسمان کی بادشاہی کے اہل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر یسوع مسیح کے بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ نعرے ہم بڑے یسوع کے لگائیں گے، نعرے ہم یسوع کے بڑے لگائیں گے، لیکن ہمارے اندر معاف کرنے کی وہ تاثیر ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسی نہیں معاف کرنا۔ آپ کسی کو کہیں نا چلو چلو چھڈو جان دو غصہ، ہم کہتے ہیں نہیں غصہ نہیں چھڈنا، لیکن دعا جب ہم کرتے ہیں نا تو پھر اسی عرش فرش بھی ہلا دینے پڑ گئے۔
दुआ जब हम करते, माफ नहीं करते, हम कहलाते मसीह भी हैं, हम दुआ भी करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम इबादत भी करते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, लेकिन नहीं कहते नहीं माफ नहीं करना। तो फिर आप समझ लीजिए आपकी बातें, आपकी रियासतें जो है ये बेकार है, बेबैनी है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा दुआ रबानी के अंदर कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। असी खुदा को माफी दे तलबदार होने हैं पर आप असी माफ नहीं करना। तो आइए बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील मेरे साथ निकालिए। मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका जो है हम देखेंगे 18वां बाब और उसकी 35 आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है जी, पढ़ें। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। ये यहाँ पर यीशु मसीह के मुंह मुबारक के अल्फाज हैं। लिखा है मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। तो आज हम कलाम मुकद्दस को सीख रहे हैं कि आप दूसरों को माफ करते हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं ना तो फिर बात का ऐसी माफी भी होती है, हम कहते हैं ठीक है हमने माफ कर दिया है हम तेरी राह पाई हो तो मेरी राह हुई, माफ मैं कर दिया है, दिल से मैंने माफ कर दिया है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने दिल को जब वो पत्थर बना लेते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह के मुंह मुबारक में है मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। जब माफ करना है ना तो दिल से, कदी कदी ऐसी दिलों माफ नहीं कर दे। कोई मोहतबर बंदा, कोई दना बंदा जो विच पैंदा है ना सुलह कराने लई, असीं एवें ही आरती जी सुलह कर लेने, दिलों ने ही सुलह कर दे, दिलों असीं भुलांदे ही नहीं। तो आप याद रखिए आप अच्छे मसीही नहीं हैं अगर आप दिल से माफ नहीं करते। क्योंकि यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे तो फिर आप अच्छे मसीह नहीं है। आप दिल के अंदर हसद रखते हैं, आप दिल के अंदर बुग़्ज़ रखते हैं, आप जो है ईंट का जवाब पत्थर के साथ देते हैं, तो फिर आप अच्छे मसीही जो है वो नहीं है।